اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف حاج ابراہیم فی ربی، جو ابراہیم کے رب کے بارے میں ان سے بحث اور جھگڑا کر رہا تھا۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت اور بادشاہی دی۔ اذ قال ابراہیم، جس وقت حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ لے کر آتے ہیں سورج کو مشرق سے، فأت بها من المغرب، تو اس کو لے آ مغرب کی جانب سے، فبہت الذی کفر، پس وہ شخص جس نے کفر کر رکھا تھا وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتے۔ اس رکوعے وچ اللہ تعالیٰ ترے واقعات بیان فرمائیں۔ پیچھے چونکہ توحید نہ ذکر چلنا پیا، اور سورت آیت الکرسی وچ اللہ تعالیٰ نے توحید اور وحدانیت، اور اس تو بعد نور اور ظلمت نہ ذکر، ایمان اور کفر نہ، اور ہن اس سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے روئے زمین نے سب تو بڑے مواحدن، اللہ تعالیٰ انہوں نے اتھے ذکر فرمانے پہن۔ ترے واقعات اللہ اس رکوعے بیان کیتے ہیں، دو نہ تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نالے، اور تریے واقعہ نہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نا نہیں گدا، لیکن عام طور تے مشہور ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نال ای واقعہ پیش آیا۔ آج نہیں ایتاں وچ بلکہ کئی ایتے اس وچ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جد امجدن، اور دعا اللہ تعالیٰ نے جڑے 5 اولو العزم پیغمبر اور نبین، انہاں وچ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں، اور وقت توحید نے حوالے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ بہت زیادہ قربانیاں اور بہت زیادہ انہاں اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ اپنے آپ پیش کیتا، تو قرآن مجید جنہ چند نبیاں نا بارہا ذکر آیا، انہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آون۔ کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اپنی قوم نا کیتی ہوئی گلاں قرآن مجید انہاں ذکر کیتا کہ انہاں بھی سمجھانے پہن تو توحید نا کس انداز نہ سمجھانے پہن۔ اور کدی جڑا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود نہ بحث کرانے پہن، تو اس نے بحث نے واقعات اور انہاں اللہ تعالیٰ اتھے بیان فرمایا۔ اور ای جڑا بادشاہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جائے ولادت جڑی نا جی وہ عراق نہیں، حضرت ابراہیم نا اصل ملک عراق ہے، اور عراق ایک جگہ ہی کوسا جکن موسیٰ لکھی نا انہوں کوسا چھوٹے کاف نال، اس شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس وقت اس جڑا اس دور نا حکمران ہے، چاہے اس نمرود اس نا مشہور نام ہے، اس نا دارالخلافہ بھی یہی ہے، بعد اس نا نا اور نائیں تے بن گیا، اور ہون اور بھی اوے صحیح آخر نے اج بھی عراق لیکن ہوں چھوٹی جی بستی رہ گئی، اور وہ علاقہ اس نا بغداد تو کوئی 90-100 کلومیٹر ای دور ہے، تو ای اس علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بابل جڑا شہر ہے عراق نا بڑا معروف اور تاریخ جو اس نا بڑا تکر ہے، اس نا ہی قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جائے ولادت۔ تو اس وقت یہ نمرود حکمران ہے، نمرود نا قرآن مجید کوئی نہیں، لیکن اکثر مفسرین اساں نمرود لکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اولاد وچوں حضرت نوح نے جڑا بیٹا ہے نا کنعان جڑا پانی غرق ہویا،
وہ اکثر علماء اس نے دادا لکھا نمرود نے، نمرود بن کوش بن کنعان، اور بعض کنعان اس نے والد نے نام لکھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام تو تھوڑا عرصہ بعد ہی 2-4 نسلوں تو بعد ہی آیا، اور اللہ تعالیٰ ایسا حکومت اور سلطنت دیتی اس وقت نہیں جڑی موجود دنیا ہی علماء لکھنے کہ اس پوری دنیا تے اس نہیں بادشاہی ہے، اور بعد مفسرین تے لکھا کہ 4 بادشاہ گزرے جنہاں اللہ تعالیٰ سب تو وڈی سلطنت یا اس وقت نہیں جڑی معروف دنیا ہی اس تے اللہ تعالیٰ انہاں حکومت دیتی، 2 بادشاہ مسلمانن اور 2 کافرن۔ مسلمانہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین جس نے ذکر 16ویں سپارے سورت کہف چے، ان 2 مسلمان بادشاہ جڑے اس وقت نہیں دنیا پوری تے اللہ انہاں حکومت اور سلطنت دیتی جتنی آئی، اور 2 انہن ایک ہی نمرود جڑا کافر ہے اور ایک بخت نصر بھی بڑا معروف نام ہے کہ دعا ہوئے واللہ عالم، تاریخی اور تفسیری گلان حقیقت اللہ تعالیٰ پتہ، لیکن ان 2 بادشاہ اپنے زمانے نے بہت بڑا کردار گزرے۔ اس نمرود نے ذکر تورات بھی ہوئے جڑی حالانکہ تبدیل شدہ، لیکن اس وچ بھی کچھ نہ کچھ حالات اس نے لکھے ہوئے ہیں کہ بھائی بڑا جابر ہے، بڑا متکبر ہے، بڑا مغرور ہے، اور خدائی نے دعوے تک کیتا ہوئے تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے۔ ای واقعہ جڑا اتھے نقل ہے اکثر مفسرین لکھا کہ اگی وچ پاونے تو پہلے ابتدا نے واقعات وچوں ای واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی لوگوں کی طرح کوئی قحط پہ اور اس قحط بادشاہ کو جڑے اتھوں نے لوگ ہے انہوں واسطے آرڈر ہے کہ تسی اتھوں آن کے غلہ گنو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ گھڑنے واسطے گئے، تو اس حضرت ابراہیم غلہ نہ دیتا چونکہ بچپن تو حضرت ابراہیم نہیں ہے ایسیاں چیزاں تائیاں جس تو قوم ایک انہاں نال پرخاش یا خار یا جو کچھ بھی آکھو، تو نمرود انہاں پوچھا انہاں کو کہ ان جتنے لوگ آنے پہ نہیں تو میری ماں رب بنے نے تو میں کو رزق تے غلہ پہ کھڑے نے، تسی تو حضرت ابراہیم فرمایا کہ غلہ تو دیونا بادشاہ ہیں، اگر دیونا تو دے رب میں ڈال لئی ہوئے، کوئی تو رب شب کوئی نہیں، تو کی کون رب ہے، تو میں ایک جے ہیں اور انسانہ ہوں تو میں ایک انسان ہے تو رب میں کی کون مان گے نا، میں رب اللہ ہی ہے، اس وقت تو رب اللہ تو بات غلہ بھی اسی کو گن غلہ نہ دینا۔ حضرت ابراہیم واپس آئے اور تمام تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر بڑے محتاط ہیں، معالم التنزیل علامہ مسعود فرا بغوی، علامہ بغوی بھی بہت محتاط مفسر ہیں، لیکن ان دو بھی یہ واقعہ نقل کی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی قرطبی اور باقی تفسیران تعویل سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی تھے خالی ہاتھ وینے نے بجائے انہیں 2 بورے یا جڑے وہ چائے وینے نہ تروڑے انہیں مٹی نہ ریتو نہ بھر گیا تھا کہ بھائی یہ ایک باری تک گھر وان کے رکھسا آنا تو گھر والے پریشان نہ ہون بھائی خالی ہاتھ آ رہا ہوں، تو حضرت وان کے تھیلے سٹے مٹی نے بھرے ہوئے ریتو نے، تو آپ وان کے لیٹ گئے تھکے ہوئے، تو حضرت سارا جڑے تھکے کہ بھائی حضرت سہیں گئے تو انہیں اٹھیاں پہ وان کے کوئی جڑی شے آندھی نے اس کو کڈاں تے پینن واسطے بنا رکھاں جے جاگ سن تو ظاہر بھوک لگی ہے اس نے، تو اس وان کے وہ جڑے کھولے تو اللہ تعالیٰ اساں اپنی قدرت نہ آٹا بنا دیتا، تو حضرت سارا اپنی روٹی سارا نے تیار کیتا، تیار کر کے حضرت ابراہیم اٹھے دیتا کہ بڑی مزدار روٹی جی، بڑا اچھا کھانا جی، ای کتھوں آیا، تو انہاں آخری جڑا تساں ہون آندا ہے وہ ہی ہوے، تو اس وقت حضرت ابراہیم فرمایا کہ بات میرے رب ماں غلہ دے ہی دیتا جیسے رب نہیں میں گل کی تھی، تو حضرت ابراہیم نے یہ ٹاکرا نمرود نہ لگائے رانا ہے، تو اس موقع تے یا اس تو بعد اس وقت بلوایا حضرت ابراہیم اور اس ای بحث ہوئی، اللہ تعالیٰ اس بحث تعجب نے انداز حضور سے سوال کر کے بیان کیتا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اور یہ ایک تعجب اور تحسر نے موقع تھی جملہ بولے وینا جی کون اسی کے بندے نے متعلقہ نے اس نے حرکت تکی نہیں جی، فلانے بندے نے گل سنی نہیں جی، تو یہ ایک تعجب نہ اظہار ہونا، تو اللہ بھی تھے فرمانے پہنا الم تر الی الذی حاج، اے میرے محبوب اس نے قصہ تو ساں پہنچا جڑا حاج ابراہیم فی ربی، جڑا ابراہیم نے رب نے متعلق بحث پہ کرنا، اکثر مشرقین الوہیت تے بحث کرنے، اللہ الہ نہیں نہ منینے، رب تا اکثر مشرق منینے، لیکن یہ ایسا ہے کہ اس ربوبیت تے بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور لوگوں نے میں رب ہاں،
تساں روزی میں دینا میں رب ہاں، تو اتھے ذکر بھی اسی ربوبیت نہیں بحث نہ الوہیت نہیں بحث نہ نہیں کہ الہ کو رہے تھے معبود کو رہے، یہ اپنے آپ پر رب آکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس بندے بھی ویکھیا نے جیڑا ابراہیم نے رب نے متعلق ابراہیم نہ بحث پہ کرنا، اور اسے جو اس نے ظاہر بحث یہی کہ میں رب ہاں، انہوں نے میرا رب اللہ۔ تو اس سے جڑے بحث شروع ہوئی تو اللہ اس نے بحث ایک وجہ تو یہ دسی کہ یہ جڑا اس نے متکبرانہ انداز ہے اور میرے نبی نہ بھی بحث اور وقت میری ربوبیت نے بھی انکار، اسی وجہ یہ کہ ان آتا اللہ الملک، اس نے سبب بھی ہے کہ اللہ اساں بادشاہ دیتی، حکومت دیتی، سلطنت دیتی، یہ دینا اللہ، لیکن بندہ کرسی تے بہ کے بات اللہ تو بلوے لانا جی بات اس دیتی میرے سرے تے فلانے نہ ہاتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ بہن ای میں چاہے کافر ہے چاہے کوئی بھی ہوئے اساں ای نعمت میں دینا، ان آتا اللہ الملک، اساں اللہ تعالیٰ بادشاہ دیتی، حکومت دیتی، سلطنت دیتی۔ تو علماء لکھ رہے ہیں کہ ملک ایسی نعمت ہے اگر یہ کافر ابھی دے رہی تھی وجہ تو اساں ملک آکھنا جائز ہے اور بادشاہ آکھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتھے نمرود نہیں بادشاہت نہ ذکر پہ کریں، حالانکہ کافر ہے، لیکن اللہ فرمانے جیڑی نعمت میں اساں دیتی وہ تو دیتی، اس نے کفر نے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت حکومت اور سلطنت آڑی چونکہ یہ کوئی ایسی نعمت نہیں بھائی خالی مسلمانوں واسطے خاص ہے، یہ دنیا نیا نعمت اللہ کافراں بھی دے رہے ہیں، اپنا بھی دے رہے ہیں، پرایاں بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ اساں میں بادشاہ دیتی، اس بادشاہ نے غرور اچ آن کے میں نے نبی نال یہ اس بحث کی تھی۔ جس وقت بحث ہوئی کہ رب کو اور ایک کی کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تے اساں دلیل ایک دیتی، لیکن وہ جڑی اصل دلیل ہے وہ اساں سمجھ نہ آئی، تو وقت اس دلیل نے اتنے وقت ہونا ایک اور دلیل یا دلیل نہ سمجھاونے واسطے ایک مزید اساں وضاحت کرنے واسطے دلیل دیتی، تو اس تے ہن وہ لاجواب ہو گیا۔ لیکن لاجواب نہ مطلب یہ ہونا کہ بندہ اپنی غلطی من گنے کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں غلطی تے ہوں اور ماں نہیں، لیکن یہ کافر ایسا ضدی ہے کہ غلطی نے باوجود بھی ایمان اس حضرت ابراہیم تے نہیں آندا۔ تو اس جڑے رب نے بحث کی تھی تو حضرت ابراہیم فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو ہوئے جڑا زندگی اور موت نہ مالک، کئی شیئیں زندہ کرنا وقت اساں موت دے دیونا، عدم چو وجود اچ آننا، وجود چو وقت عدم اچ گن وینا، میرے رب نہ تا ای کمال ہے، اور توڑنے کو کے کمال ہے، تو ای کام کر سکنا زندگی اور موت دے سکنا۔ تو اس آکھیا انا احیی و امید، ای کام تو میں بھی کر سکنا۔ اور اساں بے عقل انسان اتنا سمجھ نہیں آیا کہ یحیی و یمیت تو حضرت ابراہیم نے کے مراد ہے۔ حضرت ابراہیم نے مراد ہے یہ کہ زندگی اللہ پیدا کی تھی، ای روح اللہ تعالیٰ بڑھایا اور ای کہیں اندر وینا تو وہ بندہ یا وہ شاید زندہ ہوئے نہیں، اور اس روح جس وقت اللہ کٹ گنے تو وہ بندہ اس روح نی گل سمجھنے نے بجائے یا اس حضرت ابراہیم اپنی طرف جواب دینے واسطے اس ہی سمجھا کہ بھائی کہیں بندے چھوڑ دیونا زندگی تے مار دیونا موت ہے، تو اس اپنے دو قیدی صدقے جڑا بے گناہ آیا اساں کے ساں قتل کر دیو، اور جڑا مجرم ہے اس سے متعلق اس آرڈر دیتا کہ اساں چھوڑ دیو، رہا کر دیو، اساں کہ اے تکو جی اساں میں مار سٹا، اساں میں آزاد کر دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بھائی کوڑ مغز ہے، اساں گل سمجھ نہیں آونی، میں یحیی و یمیت تو مراد یہ گنا پیا کہ کائنات سارے نیاں زندگیاں انہوں نے وچ اللہ تعالیٰ پائیاں، اور جڑے اللہ تعالیٰ 1 2 4 10 20 50 ہزار لاکھ نیا کٹھی روح کھڑنا چاہے تو وہ اسی روح واپس بھی کھڑ گی نا، لیکن اس اساں اور سمجھا تو انہاں تھوڑی جی اور تھلے لے کے اساں دلیل دیتی، فرمایا اچھا اساں وہ سمجھ نہیں آئی تو وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سورج نے مثال دیتی، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اور اس مثال وچ بھی ایک گل ہے، اور وہ گل یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانے نے جڑے لوگ ہیں ان سورج سب تو وڈا دیوتا سمجھنے، یہ نمرود تو دھنگی بنے بیٹھا ہے نا رب، اندروں تو اساں بھی پتہ ہے میں کیڑا رب ہے، انہاں نال فلانے نہ پتراں فلانے نہ پوتراں فلانے نہ بتریاں، تو ای حکومت ملنے گئی تو میں رب کتھوں بن گیا،
لیکن ان ایک منہ جو لفظ کر دیتا تو بس اسے ڈٹ وینا، نہیں تو اگلی گل تو سارا پتہ ہونی نہیں، جہاں شدہ آپ کھانا پینا پہ پیشاب کرنا اگنا مترنا وہ رب کی کون ہے، لیکن بس ایک کٹ دیتی تو بادشاہ اتنا غرور اور تکبر ہے تو وہ اپنے اس بادشاہی سے کھڑا ہوا۔ یہ چونکہ سورج یا دیوتا سمجھ رہے ہیں سارے، اور یہ نمرود بھی اس تو متاثر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑوے دوئی دلیل دیتی تو جان بوجھ کے سورج نہیں دیتی کہ بھائی اگر تسی یہ ہو تو چلو تسا وہ معبود ہے نا، تو تسی اپنے معبود کو اتنا آخ دیو کہ وہ کم از کم مخلوق سے اس نہ حکم چلنا یا نہیں چلنا اس بحث چیسی نہ پونے، لیکن اتنا تا کر جاؤ کہ اپنے معبود آنکھوں کہ جڑا اس نے اپنی حالت ہے اس میں تھوڑی جی تبدیلی کر گئے نے کہ مشرق چو نکلنا آج مغرب چو نکل آوے، تو اتنی کوئی تبدیلی اور تو سنا معبود جاوے تو اتنی کچھ گل من گھڑنے کوئی حرج نہیں۔ تو اس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری کائنات وچوں سورج تے ہاتھ رکھا کہ انہوں نے دماغ چو انہوں نے کوڑیا معبودہ نہیں میں حقیقت کڈا کہ تو سائنا اپنے آپ بڑھایا ہوا اور انہوں تے تو سا اپنی اتنی امیداں تے سب کچھ جوڑے ہوئے نے، تو اپنے معبود آنکھوں کہ تھوڑا جا اپنی ذات نے اندر اتنی تبدیلی کر گئے نے کہ آج مشرق دے طلوع ہونے نے بجائے مغرب والے پلو طلوع ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، حضرت ابراہیم فرمایا میں اللہ تو ہوئے جڑا سورج مشرق نی طرف روزانہ طلوع کرے نا فاتح بہا من المغرب، اگر تم بھی خدا ہیں تو اسا آج مغرب والے پاسوں کہنا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت اور لا جواب ہو گیا، ای ہوں اس کو کام کوئی نہیں ہے، ان تا دو قیدی اندر ڈکے پہ دیوں تا اندر کونے نے ڈکے پہ آنا آتا کہ اے دیوں میں کر دیتا نہیں، ہوں اتھے لا جواب بھی ہو گیا، بے بس بھی ہو گیا، اور دلیل نے بھی کوئی جواب اس کو نہیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، علماء لکھا ای تا آکھ سکنا ہے نا جی کوڑ جو مارنا ہو جی کوڑا کہ ڈھزا ماری بیٹھے ہے میں رب ہاں، تو آکھ سکنا ہے مشرق چو میں ہی کڑھے نا پہ تو اپنے رب ہاں کہ مغرب چو کڑھے، یہ گل تو کر سکنا ہے نا بھائی ادھو تو میں ہی پہ کڑھے نا، تو کم از کم لوگاں مطمئن کر کے نا بھائی انہیں پہ کڑھے لیں جی ادھو، لیکن اللہ اسے مجھے جو اتنا جملہ بھی نکلا نہیں دیتا۔ اور اگلی گل مفسرین لکھی کہ اگر وہ ای جملہ کڈیا تو ادھو تو ڈیلی کو نہیں لگنی، ادھو تو انہاں تو اسی ویلے کٹ دیا ہونا ہے، اللہ آگے تک کوئی مشکل نہیں ہے نا جی، اگر نمرود ہی مطالبہ کرا تو ای مطالبہ ادھو تو پورا ہو سکنا ہے، کیونکہ انہاں نا جڑا خدا اور جڑی طاقت ہے وہ تو کائنات نے ہر شئی نہیں جی مالک، لیکن ادھے چونکہ کم ہے۔ اسی تو علماء لکھا کہ سورج نہ قیامت تو پہلے جڑا سورج نکل سی مغرب والے پلو، یہ قیامت دیاں وڈیاں نشانیاں چو، اس دن بدل بھی نہ ہو سن، موسم بھی صاف ہو سی اور سورج نہ نکل سی، لوگ سین کے اٹھا سن، جانور ڈھکن لگ پو سن، بندے باہر آ رہا سن کہ سورج کیوں نہیں پہ چڑھنا، وہ بالکل ہر شاید جام ہو گئی اور سورج باہر نہیں آنا پہ، رات ختم نہیں ہونی پئی اور باہر نہیں چڑھنا پہ، تو اللہ تعالیٰ او دن حضور فرمایا او توبہ نے بند ہونے نہ دن ہو سی، اس تو بعد کوئی توبہ کہیں نہیں قبول نہ ہو سی، اور وقت اگلے دن تو سورج اپنی روٹین مشرق والے پلو نکل سی، اور 120 سال نے قریب حدیثاں چاہنا کہ اس تو بعد بھی زمانہ ٹکا رہا سی، اس تو بعد مان کے قیامت آ سی۔ تو ای جڑی وڈی نشانی سورج نے کہ ای مغرب والے پلو آ سی، تو علماء لکھ رہے ہیں کہ ای نشانی اللہ کیوں رکھی قیامت واسطے، تو اور جڑیاں حکمت وہ اللہ تعالیٰ نے علم چن، لیکن ایک وجہ علماء بھی لکھی کہ کدائیں قیامت تک کوئی کافر انج نہ آکھے کہ جس خدا ابراہیم آکھے کہ تو اپنے رب آکھ کہ وہ سورج مغرب والے پلو کڈے، تو کوئی دنیا نہ کافر کل ای نہ آکھ سکے کہ ابراہیم نے رب بھی تا ہمیشہ مشرق چو کڈا، اس بھی تا ایک واری بھی مغرب چو نہیں کڈا، تو اللہ قیامت تو پہلے مغرب چو کٹ کی تقاد ایسن کافراں کہ ابراہیم نے رب ادو بھی کڈنے تے قادر ہے۔ تو اپنے نبی نے منہ چو نکلی وئی گل اللہ تعالیٰ پوری کر کے تقیسن کہ میں نے کوئی قدرت ہوئے کہ میں چاہے مشرق چو کڈا اور چاہے مغرب چو کڈا، تا فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پہن گل ہی وے لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جڑا لوگ ظلم تے پکے تھی ونجن
اللہ اے جا لوگاں و سدھے راہ نہیں ہدایت دیتی ہی کدی نہیں، تو ای چونکہ ظالم ہے نمرود تو ای میری ہدایت تو محروم رہا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔